كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المصطفى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے سزاوار ہے جو کل جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کل عیوب سے مبرہ ہے، پاک اور بے عیب ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وعلا کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ابھی ماہ ربیع النور کے مہینے کی ربیع الاول کی جو خوشی ہم نے منائی ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ میلاد شریف منانا یہ ایمان کو جلا دیتا ہے، اور میلاد کے منانے میں طرق اصل صالحین اپنانا یہ ایمان کے پختگی کی علامت ہے۔ اپنے اپنے افکار اور اپنے اپنے اذہان سے اگر کوئی بدعت کو ہم وجود میں لاتے ہیں تو سنتوں کو اگر بسمار کیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کی رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کرتے ہوئے اس کی حمایت کے لیے، اس پہ جمہوریت کے لیے اور اس پہ دوام کے خاطر اگر کوئی زاویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ آخرت میں پھلنے پھولنے اور آخرت کی سرخرویت کا ذریعہ ہے۔ اب جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے محبین اور خدائے عز و جل کے محبوب کے عاشقین کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے محبوب کی سنتوں کا عروج ہو رہا ہے یا سنتیں مٹائی جا رہی ہیں۔ اگر سنتوں کا احیاء اور سنتیں عام ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت کا بہترین ذریعہ اور توشہ ہے، اور اگر سنتیں بسمار ہو رہی ہے اور سنتوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے اذہان و فکر کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہی خوشی کے اظہاریت کا امتیاز ہے اور یہی طریقہ صحیح اور سالم ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی میں ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ خسران کی طرف ایک راہ ہم پار کر رہا ہے، نقصان کی راہ نکالنا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ربیع النور ہے اور اس مہینے میں درود کی کثرت ہے۔ درود کے بغیر کوئی لمحہ نہ گزرے۔ درود ایک ایسا رابطہ ہے، درود ایک ایسا رابطہ ہے، خود حبیب پاک فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آئیڈینٹیفائی بنانے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے
حبیب پاک کو یاد دلانے کے لیے کہ حبیب پاک میں آپ کا امتی ہوں، ضروری ہے کہ ہم ضرور